زندگی میں حلال رزق بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس پر آپ کے سامنے ایک تاریخ کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی نے حضرت امام احمد کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ حضرت امام شافعی استاد ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی کا قیام مصر میں تھا، اس لیے وہاں شوافع زیادہ ہیں۔ جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو، دوست احباب اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی، پھر ان کی دعوت اور استقبال کا خصوصی اہتمام کیا اور لوگوں سے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی نے اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت مصر کے بادشاہ بھی حضرت امام شافعی کے معتقد تھے، وہ بھی امام صاحب کے ساتھ استقبال کے لیے چلے آئے اور پھر بادشاہ کے ساتھ ان کے ارکان دولت، وزراء اور امراء بھی آ گئے۔ وقت مقررہ پر حضرت امام احمد بن حنبل پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور عزت و احترام کے ساتھ انہیں لے کر گھر چلے گئے اور بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ اور بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھاتے رہے جیسے کئی روز سے بھوکے ہیں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگ بہت متعجب ہوئے کہ حضرت امام شافعی نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چیمگوئیاں ہونے لگیں لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے رات کے آرام کا انتظام کیا گیا تھا اس میں حضرت امام شافعی کی بچیوں نے مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجا کے لیے ڈھیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھر کر رکھ دیا تاکہ جب وہ تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اس زمانے میں تہجد کے لیے اٹھنا عام معمول تھا۔ اللہ تعالی ہمارے زمانے کے افسوسناک ماحول سے بچائے کہ آج صبح 8 بجے اور 9 بجے اٹھنا ہمارا معمول بن چکا ہے۔ اس زمانے میں عام لوگ بھی تہجد پڑھا کرتے تھے اور قائم اللیل ہوا کرتے تھے۔ علماء و صلحاء تو بدرجہ اولا تہجد پڑھتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل نے رات اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جب وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی کی بچیاں کمرے میں آ گئیں۔ دیکھا کہ لوٹا ویسے ہی بھرا ہوا ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی، نہ ڈھیلے، نہ وضو کا پانی، سب کچھ ویسے ہی رکھا تھا۔ اب ان کے دل میں شبہ ہوا کہ شاید زیادہ کھانے کی وجہ سے تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلی۔ جب فجر کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل واپس تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی سے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا وہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، مگر کھانا بھی خوب کھایا اور رات بھر کچھ استعمال بھی نہیں کیا، معلوم ہوا تہجد بھی نہیں پڑھی۔ اب حضرت امام شافعی کو بھی تشویش ہوئی۔ انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کو تنہائی میں لے جا کر پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ آپ پہلے ایسے نہیں تھے، کیا یہاں آنے کے بعد آپ کے مزاج میں تبدیلی آ گئی ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضرت میرے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ درست نہیں بلکہ حقیقت کچھ اور ہے۔
جب میں نے کھانے کے دسترخوان پر قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ کھانے کے حلال اور طیب ہونے کی وجہ سے پورا کمرہ نور سے چمک رہا ہے اور آسمان سے دسترخوان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی میں دوبارہ نہ مل سکے، لہٰذا جتنا زیادہ سے زیادہ کھایا جا سکے کھا لیا جائے، کیونکہ اس کھانے کا ہر لقمہ ایمان اور دل کو روشن کرنے والا ہے۔ میں نے بس یہی سوچ کر زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا، بغیر اس کی پرواہ کیے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ کھانا حلال ہو تو بد ہضمی نہیں ہوتی، بلکہ سریع الہضم ہوتا ہے، جزو بدن بنتا ہے اور روح کو منفر کرتا ہے۔ الحمدللہ مجھے اس کا اثر محسوس ہوا۔ پھر عشاء کے بعد جب میں آرام کے لیے کمرے میں گیا تو سونے کی طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، سفر کی تھکن بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں لیٹا رہا اور قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، یہاں تک کہ پوری رات اسی طرح گزری۔ آج کی رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل مستنبط کر لیے، ایسے مسائل جو پہلے کبھی ذہن میں نہیں آئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی غور و فکر میں صبح ہو گئی، لہٰذا تہجد کے وقت نہ تو لوٹا استعمال کرنا پڑا اور نہ مسواک، اور عشاء کا وضو فجر میں کام آ گیا۔ یہ سن کر حضرت امام شافعی نے گھر والوں کو حقیقت بتائی اور فرمایا کہ تم نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے، ان سے معافی مانگو، ان کی یہ شان ہے۔